الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أجدر أطفل أوسق أكمل أجملنا ثم نشهد أن حبيب ربنا وسندنا محبوب جدلنا ونزلنا ووسلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة قدوة ندوة رتبة أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اس شخص سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف پکارتا ہو اور اچھے اعمال انجام دیتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں اور کبھی بھی برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے، اور جب کبھی بھی برائی سامنے آ جائے تو اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرنا، اس کو دور کرنا. اس کا فائدہ یہ ہے جب تم ایسا عمل اختیار کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جن لوگوں کے مابین جو تم سے دشمنی رکھنے والے ہیں تمہارے اور ان کے درمیان عداوت ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہاری اور ان کی بہترین دوستی، گاڑی دوستی بنا دے گا. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ہمارے میزبان محترم بھائی مولانا محمد صدام ربانی صاحب اور محترم ہمارے شیخ، ہمارے بڑے بھائی جناب مولانا شاہد محمود باجوہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ سب بھی جو میزبان ہیں، گاؤں والے اور جو آس پاس سے آئے ہیں، اللہ آپ سب کا آنا، اس مجلس میں شرکت کرنا، یہاں سے سننا اور پھر اس کے بعد عمل کرنا، اللہ ہمارے لیے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں کوشش کروں گا جتنی دیر میں حضرت یوسف پسروری صاحب تشریف لاتے ہیں اتنی دیر میں اپنی بات مکمل کر لوں، اس لیے کہ آپ کی لذت کا میرے پاس اور کوئی سامان نہیں ہے. جو تھوڑا بہت میں آپ کو کچھ ترنم سنا سکنے کے قابل تھا وہ میں نے سنا لیا ہے، تو اب تھوڑی تلخ سی کوئی بات کہنے کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ میٹھی میٹھی تبلیغ آپ ماشاءاللہ بہت سنتے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں. تو کچھ گزارشات اس شاگرد کی، اس طالب علم کی، جو آپ ہی کی برادریوں میں سے ایک برادری کا حصہ ہے، آپ ہی کے شہر میں سے ایک گاؤں کا حصہ ہے، آپ کا بھائی ہے، تو کچھ اس حق سے کچھ سخت بھی کہہ دوں تو میزبانوں کو کچھ نہ کہیے گا، ان کو بالکل نہیں پتہ اور نہ انہوں نے مجھے کوئی موضوع دیا کہ میں وہ بیان کرتا. میں آپ کے سامنے ایک ذمہ داری اور اس ذمہ داری کا احساس رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت روئے زمین پر سب سے اچھا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ کیوں بھائی؟ بیٹے سونے دو میرے بیٹے، بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ. میں پھر سے سوال دہرا رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا چادریں نیچے کریں، اور انشاءاللہ آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، مجھے گاؤں سے گئے ہوئے 26 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک گاؤں کے اثرات مجھ میں ہیں. اس روئے زمین پر سب سے اچھا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ اس وقت زندہ لوگوں میں سے کون سا گروہ، کون سا طبقہ ہے جس کے پاس سب سے اچھا عقیدہ ہے؟ بولیے ذرا. یعنی آپ
اہل الحدیث ہوتا ہی وہ ہے جو توحید والا ہو. توحید کے بغیر کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہی نہیں ہے, اور توحید کے بغیر کوئی اہل سنت ہو سکتا ہی نہیں ہے. سب سے اچھا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ مکمل کتاب و سنت کی دعوت کس کے پاس ہے؟ تو لوگوں کو دعوت دینے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ تبلیغی جماعت کے پاس؟ دعوت اسلامی کے پاس؟ کسی دوسری تیسری چوتھی جماعت طبقے گروہ کے پاس؟ آپ کے پاس ہے؟ اعتراف ہے آپ کو اس بات کا؟ اور امت کا بہترین طبقہ نظریات کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے آپ ہیں, جو سلفی العقیدہ ہیں, اسلاف سے جڑے ہوئے ہیں, جو سند اور روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو متن اور راوی کے ذرائع سے جڑے ہوئے ہیں, جو تب تک کوئی بات قبول نہیں کرتے جب تک اس کا ثبوت یا قرآن سے نہ ملے یا پیارے رسول کے فرمان سے نہ ملے. تو دوسروں کو دعوت دینے کی ذمہ داری کسی اور کی ہے. اور سچ بتائیے, محدود کر کے یہ پروگرام سال بہ سال ہم بھی کرواتے ہیں, آپ بھی کروا رہے ہیں. میں ہاتھ نہیں اٹھواتا. کتنے لوگ ہیں جو دوسرے مسالک سے, دوسری جگہوں سے آپ نے دعوت دی, جن کو آپ لے کر آئے کہ آئیے ہمارے علماء تشریف لائے ہیں, ہماری دعوت سنیے. خود آ گئے, گھر والوں کو لے آئے, فلاں نے یہ شان بیان کرنی ہے, فلاں نے وہ شعر پڑھنے ہیں, یہ سنا اور گنگناتے لذت اٹھاتے گھر گئے. صبح نہ خود پر دعوت کا کوئی اثر ہے اور نہ کسی دوسرے کو دعوت دینے کے متحمل. وہ پیدا ہوا چونکہ کسی سنی بریلوی گھر میں, وہ بریلوی ہے. تم اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے, تم اہل حدیث ہو. ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے, اور یہ اوپر والی مخلوق بھی اگر سنیں تو ان کے بھی کام کی بات ہے, اور آپ یہاں مسجد میں اگر باتیں کرنے اور غیبتیں کرنے آئی ہیں تو پھر اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے. خاموش ہو کے سنیں. رب کا قرآن کہتا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم اچھی امت ہو, بہترین امت ہو. کب؟ شرط کیا ہے اور تمہاری پہچان کیا ہے؟ تم رفع الیدین کرتے ہو, آمین بالجہر کہتے ہو, فاتحہ خلف الامام کے قائل ہو, اس لیے بہتر ہو. اخرجت للناس, تم اس ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہو. اس سے پہلے ہم نے آدم کو بھیجا, آدم کی نسل میں ہم نے نوح کو بھیجا, نوح کے بعد ہم نے ابراہیم کی نسل کو, اس سلسلے کو تھمایا. ہم نے کتابیں بھیجی, نبی بھیجے, رسول بھیجے. ہم نے ان کے ذریعے سے اپنا پیغام پھیلایا, دعوت دی, لوگوں کو برائی سے روکا, اچھائی کی دعوت دی. پھر چلتے چلتے ہم نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسے بھیجتے ہوئے ساتھ ہی کہہ دیا یہ اللہ کا وہ رسول ہے وخاتم النبیین, جس کے ساتھ نبوت کو ختم کر دیا. اب رسالت نہیں آئے گی, پیغام نیا نہیں آئے گا, اب ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پہ نہیں ڈالی جائے گی. اور تمہیں یہ حدیث سنوا دی علماء سے, جو کہتے ہوئے تمہارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث اب علماء ہیں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو علماء کا کام ہوا پھر دعوت دینا. کیا خیال ہے؟ اتنا علماء کا کام ہے؟ یا اللہ کے رسول نے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کو حج کے روز خطبہ دیتے ہوئے جب ساری نصیحتیں مکمل کر دیں, جب سارے قوانین پاس کر دیے, سارے نوٹیفیکیشنز دے دیے, ایک ایک بات سمجھا دی,
جسے باقی رکھنا تھا اسے باقی رکھا، جس کو ختم کرنا تھا اس کو پامال کر دیا۔ پھر پوچھا الا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ حل ادیت الامانہ، کیا میں نے امانت پہنچا دی؟ حل نصحت الامہ، کیا میں نے امت کو پیغام نصیحت دے دی؟ نعم، وہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے گواہی دی، ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ، ہاں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، نصیحت تمام کر دی، آپ نے اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام سنا دیا ہے، حق مکمل ہوا۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور اوپر دیکھ کے فرمایا اللہم اشہد، اے مالک گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا، میں نے دے دیا، ایک ایک لفظ، ایک ایک پیغام، ایک ایک آیت، ایک ایک عمل جو تو نے مجھ پر ڈالا تھا، مجھ پر ذمہ داری تھی، میں انہیں اس کی وضاحت کرنا تھی، تبیین کرنا تھی، توضیح کرنا تھی، تشریح کرنا تھی، میں نے ہر ایک بات پہنچا دی۔ ایک بات بھی ایسی نہیں جو امت میں ایک طبقہ اب کہتا ہے سینہ بسینہ فلاں کو دیا اور فلاں کو کہا چھپا کے رکھنا، اور چھپاتے چھپاتے ایک بات بھی ایسی نہیں جو میرے مصطفیٰ نے چھپائی ہو، سب کچھ پہنچا دیا۔ جوتا پہننے سے لے کے کپڑا پہننے تک، غسل کرنے تک، بیویوں سے ملنے تک، نکاح تک، طلاق کے مسائل، ہر چیز سب کچھ پہنچا دیا۔ اور پھر کہا اب ایک ذمہ داری، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے میرے صحابہ، اے وہ صحابہ جن میں حدیث کو کثرت سے روایت کرنے والے، مکثرین فی الروایہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ اے میرے صحابہ تمام کے تمام سنو، اب تمہاری ذمہ داری ہے، آج جو سن لیا، اب تک جو سنا ہے، اب ان تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ کسی خاص کی ڈیوٹی لگائی یا سب کی؟ پھر قرآن کہتا ہے، پھر سے آئیے، کنتم امت خیر امت اخرجت للناس، تم اچھی امت ہو تب تک جب تک نکلتے رہو، اکٹھے ہوتے رہو۔ یہ کہاں ہے؟ جلسے کرتے رہو، سال بعد جلسے میں مل جاؤ، مرضی کے مولوی بلا کے پھر فرمائشی پروگرام چلواؤ، فلاں شعر پڑھ دو، فلاں شعر پڑھ دو، وہ گنگنا کے چلے جاؤ۔ اخرجت للناس، تم نکلو گے لوگوں کی طرف جن کے پاس حق ہے۔ 6 نمبر والا میدان میں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ 6 نمبر والا میدان میں ہے، وہ افریقہ پہنچا، امریکہ پہنچا، اور تم یہاں سے دوسرے مکان تک جانے کو تیار نہیں۔ تم ساتھ والے کھیت میں کام کرتے ہوئے اس کسان کو یہ سمجھانے کو تیار نہیں جو دن رات اپنے آپ کو جلا جلا کر اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے، جا کے ایک دفعہ تو کہو اللہ کے بندے تم یہاں اپنے آپ اپنا بدن جلا رہے ہو، اتنی تپتی دھوپ میں کام کرتے ہو، دنیا میں بھی سب سے مشکل اور مشقت والا کام تم کرتے ہو، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، اگر تمہارا عمل درست نہ ہوا، اگر تم نے کتاب و سنت کا عقیدہ اختیار نہ کیا تو وہاں بھی ایسے ہی مشکل حالات تمہارا انتظار کر رہے۔ میرے بھائی ایک دفعہ میری دعوت سن، میں کتاب و سنت کی دعوت لے کے آیا، وہ دعوت جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی، جو آپ نے پتھر کھا کے سنائی، جو آپ نے تانے سہ کر سنائی، جو آپ نے خون بہا کر سنائی، جو آپ نے بدر کے میدان میں سنائی، احد اور حنین میں سنائی، وہ نبی جو آیا ہی اس لیے تھا داعیاً الی اللہ باذنہ، جس کا اعزاز ہی یہ ہے وہ اللہ کی طرف بلانے آیا تھا۔ گئے؟ کبھی گئے؟ کوئی ہاتھ اٹھا دے، میں انعام دوں گا اس شخص کو جو کہے کہ ہاں میں جاتا ہوں ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، کبھی میں اپنے رشتہ دار اس آدمی کے پاس گیا جس کے پاس کتاب و سنت کی دعوت نہیں، اس کو جا کے میں نے سمجھایا، میں نے دعوت دی، میں نے اس کو بتایا تم صحیح رستے پر نہیں ہو، آؤ میں تمہیں صحیح رستے کی طرف لے جاتا ہوں۔ اگر نہیں گئے تو یہ سیرت رحمت للعالمین کانفرنس ہے، اور میرے نبی کی سیرت کا آغاز ہی دعوت سے ہوتا ہے۔
کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان دعوت کے ساتھ کیا ہے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کیا ہے۔ آپ نے اپنے معجزات دکھا کر نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ سمجھیے گا میری بات کو، جو مجھ سے پہلے جا چکے، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے دعوت دی ہے، بلایا ہے لوگوں کو کس کی طرف؟ اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ کیونکہ جب اللہ کی طرف آئیں گے پھر باپوں کی شان خود ہی بیان ہو جائے گی، ماؤں کی شان خود ہی بیان ہو جائے گی، بیٹیوں کی عظمتیں خود ہی بیان ہو جائیں گی۔ جب پہلا مرحلہ عبور کریں گے آگے ایسا ماحول مل جائے گا کہ انہیں نہیں سنانا پڑے گا کہ باپ بڑا محترم ہوتا ہے، ماں بڑی عظیم ہوتی ہے۔ وہ خود بخود جب پہلا حق مان لیں گے، اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ اس دعوت کی طرف بلایا، خالی ہے دامن۔ میں بھی وہیں جاتا ہوں جو مجھے بلاتا ہے، میں بھی اس کے پاس ہی جاتا ہوں جو میرا خرچہ اٹھاتا ہے، جو میرے نخرے سہتا ہے، جو میرے اشتہار لگاتا ہے۔ کیا یہ تھا کام کرنے کا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی دیکھو تے کہو جتھے کوئی لگ گیا ہے ٹھیک ہے چپ کر کے گزر جاؤ۔ کیوں بھائی؟ برائی دیکھو تو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات ہے ابھی میری یہ اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ کیسے دعوت دینی ہے یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ کیا کرنا تھا؟ کان لپیٹ کے گزر جاؤ؟ تاش کھیلنے والے کھیل رہے، آئس پینے والے پی رہے، نشہ کرنے والے بیٹھے، جوا کھیلنے والے مجلسیں سجا کر بیٹھے، اور میں کہوں میں مسجد جا رہا ہوں، مجھے ان سے کیا غرض ہے؟ میرا بس نہیں چلتا؟ تو تیرے نبی نے کہا تھا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، بس چلے تو ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، وہ والا بس نہیں چلتا تو زبان سے کہہ دے، یہ والا بس نہیں چلتا فبقلب، اپنے آپ کو الگ کر لے، لا تعلق ہو جا، ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی مت، ان کے ساتھ تجھے موت آ گئی ان کے ساتھ شمار ہوگا، ان کی مجلس اٹینڈ نہ کر، ان کے پاس دیکھ کر جوے والا میچ، جوے والے کھیل پاس بیٹھ کر دیکھ بھی نہ۔ اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے رب کے فرشتے تیری ڈیوٹیاں لکھ رہے، تیرے بارے میں یہ گواہیاں دے رہے، وہ مسجد میں آیا تھا، مسجد میں بیٹھا تھا، گزرتے ہوئے ٹھٹکا تھا، اللہ ان کے ساتھ ہی شمار کر لیتا ہے، جوا دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شمار ہوگا۔ اخرجت للناس، تمہارا کام تھا بھائی، تمہارے پاس 100 نمبر کی دعوت، 100 نمبر کا عقیدہ تمہارے پاس۔ اس کانفرنس کے اندر سے یہ پیغام اپنے ذہنوں پہ، دلوں پہ نقش کر کے لے جاؤ، تمہاری ذمہ داری تھی۔ سانو تانوں داڑھی رکھوانا ہی مشکل ہو گیا ہے، تمہارے کپڑے ہی ٹخنوں سے نیچے پھیلتے جا رہے ہیں، کسی کو کیا کہیں؟ تمہاری ذمہ داری تھی۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، وہ صحابہ جو رسول کو دیکھتے ہیں سونے کی انگوٹھی پہنی تو سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیتے، نبی نے اتاری تو کہنا نہیں پڑا، سب نے اتار دی ہیں۔ وہ نبی جس نے اوپر والا بٹن کھلا چھوڑا ہے تو کہا نہیں کسی سے، ابن عمر سے، عمر کے بیٹے عبداللہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا استاد جی آپ نے یہ کیوں کھلا چھوڑا ہے، سردی بھی ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے بھی کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ جو دیکھ کر مان جاتے تھے، تم سن کر قرآن سن، حدیث سنو، اور پھر تم کیا دعوت دو گے کسی کو؟ غصہ تو نہیں آ رہا مجھ پہ؟ کیا دعوت دو؟ ذمہ داری نہیں ہے؟
یہ چسکے لے کر گھر اور اس کے بعد سو گئے پورا سال. پھر صدام بھائی پیسے جمع کرے, اس کی منت اس کے ترلا, آؤ بھائی پھر ایک پروگرام ہے, فلاں فلاں علماء بلائے ہیں. حالانکہ ہر ہفتے وہ 52-50 منٹ کا خطبہ دیتے, بہت اچھی زبان سے دیتے, قرآن و سنت سے دیتے. نہیں سمجھ رہے؟ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تم جا کے کہو اللہ سے, بس میں مسلمان تھا, میں حدیث تھا, رفع الیدین کرتا تھا, آمین بالجہر کہتا تھا, مسجد میں جاتا تھا, پاؤں سے پاؤں ملاتا تھا, لیکن باہر والی دنیا ساری بھاڑ میں جائے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں کسی کو نماز کی دعوت بھی نہیں دیتا تھا, میں کسی کو توحید کے لیے بھی نہیں بلاتا تھا. میں سنت کی دھجیاں بکھیرنے والے اپنے ہی نوجوانوں سے کان لپیٹ کے گزر جاتا تھا. یہ کہیں مخالف ہی نہ ہو جائیں. مخالفتوں کی پرواہ, اللہ اکبر, کرتے ہو نا؟ مخالفتوں کی پرواہ. قرآن و سنت کی دعوت عزیز نہیں, برادری عزیز ہے. نبی مار کھا رہے ہیں, صحابہ مار کھا رہے ہیں قرآن سنت کے لیے. کپڑے تک اتار کے برہنہ کھڑے کر دیا گیا کہ اگر اس دعوت کے ساتھ رہنا تو ہمارا لباس واپس کرو. اللہ میری بہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے چپ عطا فرما دے. غور کیجیے میری بات پر. کیوں آئے ہو؟ ذمہ داری کیا ہے؟ اور پھر اگر دی تو پہلا ہی حملہ کر دیا. مشرک ہو تم بدتی ہو, تم تو پکے جہنمی ہو. کیسے دینی تھی دعوت؟ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کیسے دینا تھی دعوت؟ کیسے پتھر کھا کے بھی وہ کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں, گالی کھا کے بھی وہ کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں, دکھ سہ کر بھی وہ کہتا ہے میں تمہیں جہنم سے بچانے آیا ہوں. خیر خواہی حکمت کے ساتھ, مواقع کی تلاش ہے. جہاں موقع ملا ہے رب کے نبیوں کی پوری, میں تفصیل ہو جائے گی, لمبا ہو جائے گا, ورنہ میں تمہیں بتاتا اللہ کے نبیوں نے مواقع تلاش کیے, دعوت دینے کے تلاش مواقع بنائے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا ہے اور توڑ کر ان میں سے بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کر آ گئے ہیں. انہوں نے ڈھونڈ کر بلایا ہے, تم نے کیا ہے. ان کو اس موقع تک لانے کے لیے, ان کو دلیل دینے کے لیے کہا ان سے پوچھ لو. وہ کہتے ہیں تم جانتے ہو, یہ تو بولتے. جب یہ موقع ملا تو پھر کہا ہے پھر کس کی پوجا کرتے ہو جو بولتا نہیں, سنتا نہیں, کچھ کرتا نہیں. مواقع تلاش کیے. ان کا پوتا سیدنا یوسف جیل میں گئے ہیں. سن رکھا نا آپ نے, لیکن سن رکھا ہے نا, اس کو استعمال میں تھوڑی لانا ہے. جیل گئے ہیں, جیل کردار بچاتے ہوئے جیل ہو گئی. مواقع ملتے ہیں, موقع ملا. ساتھیوں نے کہا ہمیں تعبیر بتا دیجئے. کہا تعبیر تو بتاتا ہوں, اس سے پہلے ذرا میری بات تو سنو, ذرا یہ تو بتاؤ اتنے سارے خدا اچھے ہوتے ہیں یا ایک خدا اچھا ہوتا ہے؟ موقع, تمہیں موقع ملتے ہیں, تم چپ ہو کے گزر جاتے ہو, اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, اس دعوت کو عام نہیں کرتے. میں اس طرف نہیں جاتا کہ رب نے اس بستی میں سے جس کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور اس میں ایک صوفی میری اور آپ کی طرح کا صحیح عقیدے والا, عمل والا, بڑا راہب, بڑا عبادت گزار بھی رہتا ہے. اور اللہ کے فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس کا کیا کریں, یہ تو بڑا پکا مومن ہے, بڑا پکا نمازی ہے. اور اللہ کہتے ہیں اس کو ذرا نیچے رہنے دو, باقی سب کو اٹھاؤ, لاؤ اوپر سے آسمان سے پٹک دو اس اکیلے کے سر پر جو اپنا عقیدہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور کسی دوسرے کو کہتا کچھ نہیں ہے. غصہ آیا ہے اس بات پہ؟ جی باجا صاحب اگو سدو گے؟ سنیے ذمہ داری
میں آپ کو متاثر کرنے کے لیے کوئی تقریر کرنے نہیں آیا. میں آپ میں سے ہوں, آپ کی برادریوں میں سے ہوں, آپ کے شہر میں سے ہوں. یہ احساس دلانے آیا ہوں. اور اللہ کے بندو, اللہ نے تم پر احسان کیا. 8 ارب کی زندہ آبادی میں سے تم کتنے ہو جس پر مالک نے احسان کر کے صحیح عقیدہ, صحیح دین دے دیا. تم کسی ہندو کے ہاں پیدا ہوتے, کسی عیسائی کے ہاں پیدا ہوتے, یہودی کے ہاں پیدا ہوتے, کسی مجوسی کے ہاں پیدا ہوتے, تمہیں دین تک آنے میں زمین آسمان ایک کرنا پڑتا, تمہیں دانتوں تلے پسینہ آ جاتا, تمہاری جان چلی جاتی اپنے آپ کو چھوڑنے. یہاں نہیں چھوڑتے, یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتے, ہندو مت سے اسلام کی طرف آنا پڑتا. تمہیں قدر ہی کوئی نہیں ہو رہی اس بات کی. کس کا احسان ہے یہ تمہارا اعزاز ہے کہ تم مسلمان ہو. یہ تمہارا کوئی احسان تھا کہ اللہ نے اس کا بدلہ چکایا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. اربوں میں سے اس نے پیدا کیا, اس نے اس گھر میں بھیجا جہاں ماں کلمہ پڑھتی تھی, جہاں باپ مسجد جاتا تھا. یہ اس کا احسان ہے. اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس کا بدلہ کیا تھا؟ اپنا عقیدہ سنبھال کے گھر بیٹھ جاؤ. یہ مولوی کی ذمہ داری ہے. اپنے گھر کو ہی سیدھا کر لو, اپنی گلی کی ذمہ داری اٹھا لو. کیوں نہیں بدلتے لوگ یہاں پر؟ تم اتنے سارے ہو. ایک صحابی گیا, ایک, توجہ کیجئے, بات کسی اور طرف چلی گئی ہے. ایک صحابی دل چھڑ گیا ہے. ایک صحابی میرے مصطفیٰ نے بھیجا, نام ہے مصعب بن عمیر, راحتوں کا پالا ہوا, شہزادہ بن کے زندگی گزارنے والا. ایک صحابی بھیجا صحیح عقیدے والا تیار کر کے, ایک. اور 1 سال بعد میرے مصطفیٰ مدینے میں داخل ہوئے. اس ایک صحابی کی محنت یہ ہے, ہر گھر میں مسلمان, ہر چھت پہ مسلمان, لوگ نسلوں کی نسلیں سیدھی ہو گئیں ایک شخص کی محنت کی وجہ سے. تم اتنے سارے ہو, نسل در نسل سے ہو. غور تو کرنا میرے فقیر کی بات پہ ذرا, پھر اس کو ذمہ داری بنا کے دیکھنا کہ میں بس اپنے عقیدے کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں. میری ذمہ داری نہیں کہ جو سنا ہے اس کو تو پہنچا دوں, اس تک تو پہنچاؤں جو کبھی نہیں سنتا, جس نے قصے سنے, حکایتیں سنی, جس نے جھوٹے واقعات سنے, شخصوں کی, اشخاص کے معجزات سنے. اس کو دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دیا, یہ بابا ہی سر کچھ کرتا ہے, یہ ایسے کر دیتا ہے, اس کے جوتے بھی آسمان میں چلے جاتے ہیں, یہاں بیٹھ کے بغداد میں ہاتھ پہنچا لیتا ہے. تو نے ایک دفعہ تو اس سے کہا ہوتا, آؤ میں تمہیں محمد کی دعوت کے ساتھ جوڑنے آیا ہوں. فکر تو کی ہوتی اس کی. اور پھر وہ گالی دیتا اور تم دعوت دیتے, وہ برا کہتا اور تم اس کو اپنے ساتھ ملاتے. تم فکر کرتے اس کی, پھر فائدہ ہوتا, پھر فائدہ. وہ گالی دے تم بھی گالی دے دو, وہ پرچہ کروائے تم بھی پرچہ کروا دو. دعوت پھیلے گی؟ کیوں بھائی؟ وہ کہے یہ گستاخ ہے, تم کہو یہ مشرک ہے, پھیلے گی؟ اس رد عمل سے پھیلے گی؟ بتاؤ تو صحیح ذرا. یہ مقابلہ شروع کر کے پھیلے گی؟ کیسے پھیلتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مذمم ہے, وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہے, وہ تانا دیتے ہیں, وہ گالی دیتے ہیں, وہ برا کہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہیں سینے سے لگانے آیا ہوں, میں تمہیں سیدھے راستے پر لے جانے آیا ہوں, میں تمہیں بچانے آیا ہوں. دیکھ لو, رج کے دیکھ لو, پھر میں گل کرنا. دیکھ لو, دیکھ لو. نعرہ تکبیر. حضرت حسن یوسف والے محمد یوسف پسرودی, زور نہ لاؤ. ادھروں کوئی پریشر نہیں میرے تے, میں اپنی مرضی نہ چھڑنی ہے. توجہ ہے؟ ادھر کی ادھر, ادھر دیکھیں ذرا. بہت خوبصورت ہیں جو, کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر مجھے دیکھ لے. توجہ ہے؟ سنیے, دل میری طرف ذرا لگائیے اور خاموش ہو کے سنیے, بس آخری حصہ ہے.
یہ جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے یہ چھپانے والی کیوں بھائی؟ یہ چھپانے والی تھی؟ وہ کہتے ہیں جدوں اندر ہوئے سچ تے باہر کھلو کے نچ. یہ صوفی کہتے ہیں اندر سچ ہوئے تے باہر نچ. اور تمہارے پاس رب کا قرآن، رب کی وحی، تمہاری قسمت اچھی، تمہیں علماء بھی وہ ملے جنہوں نے یا تمہیں قرآن سنایا یا فرمان مصطفیٰ سنایا ہے. جاؤ دیکھو تو صحیح ذرا. مولوی اپنے قصے سناتا ہے، اپنے ابے کے قصے سناتا ہے، اپنے پیر کے قصے سناتا ہے، تمہارا ایمان بھی لوٹتا ہے، مال بھی لوٹتا ہے. یہاں کیا ہے؟ ہاں کچھ بیس بدل کے یہاں بھی بیکاری شامل ہو گئے، اللہ ان سے نجات عطا کرے. یہاں کیا ہے؟ ابھی میرے بعد آئے گا نا قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان. اس کی وضاحت کے لیے اگر اشعار بھی ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو جھوٹے قصے کہانیاں ایتھوں ہی شروع ہو گئے نا. دعوت 100% 100 نمبر کی دعوت تمہارے پاس، ذمہ داری بھی تمہاری ہے. گھر بیٹھ جاؤ نہیں، اخرجت للناس. اب اگلے سال میں تو نہیں آؤں گا، آپ مجھے صدام بھائی کے ذریعے سے پیغام دے دینا، یا صدام بھائی بتا دیں گے کہ کتنے لوگ تیار ہو گئے جو ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ فکس کر لیں کہ یہ 1 گھنٹہ میں نے اللہ کے لیے پکارنا ہے، اللہ کے لیے بلانا ہے، میں نے رشتہ دار کے پاس جانا ہے، میں نے برادری والے کے پاس جانا ہے، میں نے رب کی توحید کی دعوت دینا ہے، میں نے محمد کی سنت اور آپ کی اتباع کی طرف بلانا ہے، میں نے اسے قرآن کی طرف بلانا ہے. میں نے کہنا چل نہیں آتا میری مسجد میں، نہ آ، اپنے گھر بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ ہی ایک دفعہ پڑھ لے، پھر دیکھیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو بیر پڑے گا، جو دشمنی ہوگی، اللہ پہلے اس کا انعام اعلان کر رہا ہے. وہ جو تمہارا دشمن ہوگا نا یہ دعوت دینے کی وجہ سے، کیونکہ جب تم دعوت دو گے تو وہ دشمنی پہ اترے گا. یہ پہلی بات ہے. اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم بھی دشمن ہو جانا، تم بھی دشمن ہو جانا، تم بھی بد دعائیں دینا، وہ تمہیں جہنمی کہے تم اسے جہنمی کہنا. کیا کرو؟ تم نرمی پہ کھڑے رہنا، تم دعوت دیتے رہنا، تم شفقت کرتے رہنا، تم سینے لگاتے رہنا، تم اچھا کام کرنا، اتنا اچھا اتنی استقامت کے ساتھ کہ وہ حیران ہو کے کہے یار یہ کون لوگ ہیں، اس کو مجھ سے کوئی مفاد نہیں، کوئی مفاد نہیں. جس دعوت میں کوئی مفاد نہیں ہوتا اثر بھی وہی کرتی ہے. جہاں رب کے نبی کہتے تھے میں تم سے کچھ مانگنے آیا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ فدیہ ہدیہ اللہ کی طرف ہے، پھر اثر ہوتا تھا، پھر پتھر دل والے بدل گئے، اللہ کے نبی کے دشمن آپ کے جانثار بنے یا نہیں؟ گھر سے تلوار لے کے نکلنے والا یاد ہے کیسا یار بنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جس کا ہاتھ تھام کے میرے نبی کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول میں بیت اللہ کی زیارت کو جا رہا ہوں. اور آپ کہتے ہیں اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا. ایسا دوست جن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، ایک تو پہلے ہی دوست تھا، اس نے تو کبھی دشمنی کی ہی نہیں، اس کو تو کبھی ایک لمحہ بھی اس نے تردد بھی نہیں کیا، لیکن دوسری طرف وہ تھا جو بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا. اللہ نے جب اس دعوت کے بدلے آپ کے دامن میں اس کو ڈالا ہے، اتنا بڑا آدمی جس کو آپ مانگ کے اللہ سے لیتے ہیں اور کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں خلقنا من تربت واحدہ، ہمیں ایک مٹی سے بنایا گیا ہے، ہم اکٹھے ہی جنت میں جائیں گے. ایسی دوستی کہ آخرت قیامت تک کے لیے سوئے بھی ساتھ ساتھ ہیں. ایسی دوستی آئے ہیں کچھ لوگ، انہوں نے آ کے کہا، حضرت علی سے کہا کہہ دو رضی اللہ، کہا باہر سے آئے ہیں، مجاہدین ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، مسلمان ہیں، عمر کا لباس دیکھا ہے، خستہ حال ہے، پرانا سا ہے،
تو آ کے سیدنا علی سے کہتے ہیں آپ کہیے ذرا اچھا لباس پہن کر، جو بیرونی بڑے بڑے مشیر آتے ہیں، دوسرے ملکوں کے وزیر آتے ہیں، ان سے اچھا لباس پہن کر ملے، ذرا روب پڑے گا۔ وہ کہنے لگے میں نے تو نہیں کہنا، ہمیں تمہیں بتاتا ہوں کس کی بات سنیں گے۔ جاؤ سیدہ عائشہ کے پاس، حفصہ کے پاس، ایک بیٹی ہے، ایک رسول اللہ کی محبوب ترین بیوی ہے، ان سے کہو، وہ آ کے کہیں گی، عمر مان جائیں گے۔ جا کے کہا اور وہ آئیں دونوں، اختصار عرض کرتا ہوں، آئیں اور آ کے کہنے لگی امیر المومنین ہم یہ بات لے کے آئی ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا لباس پہنیں، ذرا باروب بازینت لباس پہنے، دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے سفراء آتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے پھر کیسی دوستی ہے کہ ہر بات میں مصطفیٰ علیہ السلام کی نقل ہے، آپ کے پیچھے ہیں، اتباع ہے۔ کہا میں تمہارے کہنے پر بھی وہ راستہ نہیں چھوڑوں گا جو میرے دونوں دوستوں نے اختیار کیا تھا۔ اور دعوت کی فکر، توجہ میری طرف، دعوت کی فکر کیا ہوتی ہے؟ پیٹ کھلا ہوا، خنجر لگے ہوئے، اوپر سے دودھ پلایا گیا، سب پیٹ کے راستے نکل گیا، آخری وقت چل رہا ہے، ایک شخص نوجوان آپ کے سامنے آپ کی زیارت کے لیے، عیادت کے لیے آیا ہے، اسے آپ کی فکر ہے، وہ رو رہا ہے، اور عمر اس دنیا سے رخصت ہو رہے، انہیں کس کی فکر تھی؟ دیکھا اس کا تہبند زمین پہ پہنچا ہوا، عمر نے اپنی حالت کی پرواہ نہیں کی، بلایا اے میرے بیٹے ادھر آ، ارفع ازارک، اپنے تہبند کو اٹھا لے، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اس میں تیرے کپڑے کی پاکیزگی ہے اور تیرا دل بھی متقی ہو جائے گا، یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ آخری وقت چل رہا ہے، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، اس وقت بھی امت کی فکر ہے، دوسروں کی فکر ہے، عمل کی فکر ہے کہ میرے سامنے ایک ساتھی آیا ہے، غلطی کر رہا ہے، اس کی غلطی کی اصلاح کر دی ہے۔ پھر اللہ نے ایسے دوست دیے، دعوت کی وجہ سے اللہ نے ایسے دوست دیے، دشمن تھے، مقابل تھے، دوسرے قبائل سے تھے، قتل کرنے آتے تھے، لیکن آپ کی دعوت سے اللہ ان کو آپ کے دامن میں دوست بنا کے ڈال دیتا ہے، اور دوست بھی ایسا جو پھر اپنی جان تو قربان کرنے کو تیار ہیں، کبھی پلٹ کے یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے مصطفیٰ کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ ماحول بنے گا اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا، یہاں تمہارے مقابلے والے تمہارے پیچھے نہ چلیں، اللہ کی قسم ہے یہ بات ہو نہیں سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب تم دعوت ان اصولوں پہ دو گے، محبت اور شفقت کے ساتھ دو گے، وہ تمہیں کچھ بھی کہیں تم اپنی دعوت کے ساتھ مخلص رہو گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ تمہارے جانثار بنا دے گا ان کو۔ کتنی ساری مثالیں میرے دماغ میں کل بلا رہی، لیکن میں شیخ محترم محبوب عوام حبیبی تشریف فرما ہے، اس لیے میں بات کو ختم کر رہا کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ مولوی کا ٹھیکہ نہیں ہے، صرف تمہاری ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری یہ ہے تمہیں حق بات سنائیں، تمہیں پوری بات سنائیں، حق پہنچا کے جائیں، اور پھر اس حق کو لے کر تم صبح اٹھ کے کہو پتہ نہیں کیا کہتے رہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تم ایک کو دھیان سے سن لو، چار کو سنتے ہو، اب تو آسانی ہو گئی، بار بار سن سکتے ہو، بار بار سن سکتے ہو، بار بار سن سکتے ہو، جب چاہو سن سکتے ہو، سنو، یاد کرو، اور لوگوں کے پاس نکلو، ان تک نکلو جنہوں نے کبھی صحیح حدیث نہیں سن رکھی۔ ان کا قصور کیا؟ ایک نوجوان باجوہ صاحب، ایک نوجوان ہماری دعوت کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوا، کہنے لگا جب ملاقات ہو گئی اور بعد میں جب اللہ نے اس کو صحیح مسلک کی پہچان اور ہمارا ساتھی بنا دیا تو اس نے بتایا کہ یہ آپ کی مسجد میں سے میں باہر سے گزرتا تھا، اوبر چلاتا تھا، اور جب جمعہ کا وقت ہوتا تو یہاں آ کے اگر وقت کم بھی ہوتا تو میں کہتا نہیں ان کی مسجد میں نہیں جانا، یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو رسول اللہ کے اوپر درود بھی نہیں بھیجتے۔ گزر جاتا اور پھر جیسے تیسے بھی جمعہ جہاں بھی جا کے ملتا پڑتا۔ کہتے ہیں ایک دن سواری بیٹھی ہوئی ہے اور وقت انتہائی کم ہے کہ اب اگر میں ادھر اپنے مولویوں والے 2:30 بجے والے جمعے میں جاتا ہوں تو یہ نہیں رہے گا،
تو یہ ادھر بڑی وقت پہ جماعت ہوتی ہے. سنا ہے ایک دوست مجھے کہتا تھا بڑے وقت پہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, تو چلو 2-4 منٹ رہ گئے, اس سے بات کی کہ بھائی تو بیٹھا رہے, میں ابھی آتا ہوں. اندر آیا, وضو کیا, اور خود سنایا اس نے کہ وہاں وضو سے لے کر آنے تک جو پہلے ذہن میں بٹھایا ہوا, کس نے؟ اس نے جو کہتا ہے کہ یہ درود نہیں پڑھتے. کیوں؟ اگر وہ کہے کہ یہ نبی پاک کو بڑی محبت سے مانتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آئے گا کہ یار اگر یہ بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر کہتے کیا, ذرا سنو تو صحیح. سنے گا تو پھر واپس جا سکے گا. تو دشمنی بٹھاؤ, نبی کا دشمن ہے. کہتا وہاں سے چلا چند قدم, آخری حصہ تھا, 1-2 صف میں جگہ ملی. اتنی دیر میں, یہ جو آخری 5 منٹ تھے, مجھے تو نہیں پتا تھا, ہم تو روٹین میں جو بات کر رہے تھے, شاید کوئی موضوع ایسا تھا. ان چند لمحوں میں 5 مرتبہ 7 مرتبہ رسول اکرم مکرم نبی محتشم کا نام آیا. فداہ ابی و امی و عطرتی و عزتی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. ان لمحوں میں, ان 3-4-5 مرتبہ پوری مسجد کہہ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی گونگا بننا پڑتا ہے نا انگوٹھے چومنے کے لیے, کوئی گونگا نہیں, سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. خطیب محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا رو رہا ہے. اتنی دیر میں اللہ نے اس کفر کے تالے کو توڑ دیا. وہ غلط کہتے ہیں, صحیح نہیں ہے. اگلا جمعہ آیا اور کچھ 20-25 منٹ لے کے آیا, اس سے اگلا آیا, پھر اس سے اگلا آیا, پھر گاڑی بند ہے, آنے سے پہلے بیٹھا ہے, وہاں بیٹھا رہتا ہے, میں نہیں جانتا, پورا خطبہ سنتا ہے. چند مہینوں بعد ہمت کر کے آ کے کہتا ہے کہ میں حق کو پہچان گیا, میں نے ادھر 34 سال گزارے, کسی نے کبھی اتنی سی حدیث بھی نہیں سنائی. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. یہ بات تمہارے اگر سینے میں جو درد اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے, کاش تمہارے اندر جائے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. اتنی سی حدیث میں نہیں سنی, اور کس سے سنائے؟ ان 34 سالوں میں یہ جو 26-27 سال شعور کے ہیں, مسلسل کس سے سنائے؟ حکایتیں سنائی, واقعات سنائے, لوگوں کی طرف راغب کیا. کسی نے محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا. آج پتا چلا اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں. یہ تمہاری قسمت ہے, تمہاری خوش نصیبی ہے. اس کو پہچانو اور پھر اس دعوت کو لے کر پہنچو, باہر نکلو, دور جاؤ, دوستوں کے پاس, رشتہ داروں کے پاس فکر کرو. یہ مت کہو مر جائیں گے, دفع ہوں ہمیں کیا, نہیں. تم سے پوچھا جائے گا یا نہیں؟ کیوں بھائی, صرف صدام سے پوچھا جانا نا, تم سے بھی پوچھا جائے گا. اس نے حق سنا دیا, اس کی ذمہ داری جہاں تم نے لگائی وہ کھڑا رہتا ہے. جیسے تیسے موسم بھی ہوں, جیسے تیسے حالات بھی ہوں, یہاں بات بیان کرتا ہے, قرآن و سنت بیان کرتا ہے. تمہارا کام تھا, تم لے کر آتے, آؤ تو صحیح, سنو تو صحیح. بدل جاتا سب کچھ, بدلے گا کرو گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے ساتھ نکلو, ہمارے نعرے لگاؤ, ہمارے پیچھے چلو, نہیں کہہ رہا ہوں دعوت دو, رب کا قرآن لوگوں تک پہنچاؤ, پیارے رسول کی دعوت عام کرو, حضرت صدام ربانی کی دعوت کو لے کر پھیل جاؤ, محلے گلی گلی, سال میں 1 مرتبہ, مہینے میں 1 مرتبہ, اور 1 مرتبہ تو جاؤ, 1 مرتبہ تو کوئی دعوت پیش کر سکے. وہ ہمارے دوست شاعر نے کہا تھا, ہائے کاش کوئی ایک زخم مجھے بھی لگے, کوئی ایک کانٹا میرے پاؤں میں بھی چبھے, میں نبی کی سنت کے لیے ایک گالی میں بھی کھاؤں, ایک دھکا مجھے بھی لگے, ایک تھپڑ مجھے بھی لگ جائے, میں جا کے رسول اللہ سے کہہ سکوں یہ ایک تھپڑ, یہ ایک تانا, یہ ایک گالی, یہ ایک دنیا کا, یہ ایک تکلیف میں نے آپ کی سنت کو عام کرنے کے لیے, میں نے آپ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے برداشت کی ہے. اور وہ کہیں چلو ایک ہی لے آئے ہو تو آ جاؤ, میں اللہ سے تمہاری سفارش کروا دیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.